الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ یہ کسی بھائی نے ایک پوسٹ شیئر کی ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ اذان کے 1760 حروف ہیں، ایک حرف سننے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں، لہٰذا پوری اذان بالکل خاموشی کے ساتھ سننی چاہیے۔ پوری اذان جب آپ سنیں گے تو 24,40,000 نیکیاں ملیں گی، اور نیچے لکھا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس پوسٹ کی کیا حقیقت ہے ہم دیکھتے ہیں دلائل کی روشنی میں۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اذان سنی اور وہی کہا جو مؤذن کہہ رہا ہے، یعنی اس کا جواب دیا، پھر میرے اوپر درود پڑھا، پھر میرے لیے وسیلہ یعنی مقام محمود طلب کیا، واجبت لہ شفاعتی، ایسے شخص کے لیے میری سفارش واجب ہو جائے گی، یعنی میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ لیکن پوسٹ والا یہ کہہ رہا ہے کہ اذان میں خاموش رہنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اذان کا جواب دینا چاہیے۔ تو پہلا جھوٹ تو یہی ہے جو اس پوسٹ والے نے بولا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری گزارش یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس دین کا علم نہ بھی ہو تو اپنی عقل کو استعمال کرے۔ ہم میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ تھوڑا یا زیادہ میتھ ریاضی جانتا ہے، تو خود اکاؤنٹ کر کے دیکھ لیں کہ اذان کے الفاظ واقعی 1760 ہیں، یعنی حروف، الفاظ تو بہت تھوڑے بنیں گے، حروف بھی 1760 نہیں ہیں۔ مثلا اللہ اکبر کے اندر الف 2 لام اور ایک ہا اللہ، یہ 4، اکبر الف کاف با اور را 4، یہ 8 بنتے ہیں۔ اس طرح پوری اذان کے اکاؤنٹ کریں تو 200 سے اوپر نہیں بنتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ فجر کی اذان کے الفاظ الصلاۃ خیر من النوم اس میں شامل کر لیں تو پھر بھی 250 کے قریب بنتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، 225 کے قریب۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کوئی بھائی اس بات پہ غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ وہ یہ دیکھ لے کہ اذان کے الفاظ 1760 ہیں بھی یا نہیں۔ حتیٰ کہ آپ 5 اذانوں کے حروف ملا لیں تو پھر بھی 1760 نہیں بنتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات بھی غلط ہے کہ اذان کے حروف 1760 ہیں۔ اگلی بات پہ غور کرنا چاہیے۔ اس نے کہا 1500 نیکیاں ملتی ہیں ایک حرف پر، اور 1760 حرف ہیں، اور ان کو جب ملٹی پلائی کر کے اس نے رزلٹ نکالا تو کہا 24,40,000 بنتی ہے، حالانکہ یہ 26,40,000 بنتے ہیں۔ 2 لاکھ یہ گنتی میں ہی غلطی کر گیا ہے۔ تو جس شخص کی یہ حالت ہے، نہ اس کے پاس دین کا علم ہے، نہ اسے میتھ آتا ہے، نہ اسے کوئی دنیا کا پتہ ہے، اس کی بنائی ہوئی پوسٹ پر کتنے لوگ ماشاءاللہ سبحان اللہ لکھ رہے ہیں اور اس کو فیس بک پر اور واٹس ایپ پر شیئر کر رہے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کفا بالمرء کذبا ان یحدث کل ما یسمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلاتا رہے اور اس پہ یقین کرتا رہے۔ ایسے شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا ہوا یہ کلمہ اگر کسی انسان پہ فٹ ہوتا ہے تو اس کی تباہی اور بربادی یقینی ہے۔ اس لیے کوئی بات بھی بغیر تصدیق کے آگے شیئر نہ کریں۔ لہٰذا اس پوسٹ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اذان کا جواب دینا چاہیے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت پڑھنی چاہیے، بعد میں درود ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کو طلب کرنا ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ اور یہ جو پوسٹ ہے اس میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے آل ان آل سب غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بھائیوں سے بہنوں سے گزارش ہے کہ اس کو شیئر نہ کریں بلکہ اس کی حقیقت دنیا کے سامنے واضح کریں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جو انسان سیدھی بات کرتا ہے، کیونکہ آج سے 3-4 سال پہلے بھی یہ پوسٹ فیس بک پہ چڑھائی گئی تھی، شیئر کی گئی تھی، تو تب بھی میں نے رد کیا تھا، تو الحمدللہ کچھ لوگوں نے تو اس بات کو قبول کیا اور خوشی کا اظہار کیا۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو آگے سے گالیاں دینے لگ جاتے ہیں۔ بھائی اللہ کے بندو، دیکھو تو صحیح کہ جو بات لکھی ہے وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، خود چیک کر کے دیکھ لو۔ یہ کوئی ایسا دینی مشکل مسئلہ تو نہیں ہے جس میں آپ کو علم نہ ہو، ریاضی جانتے ہو، عقل اللہ نے دی ہے، اس کو چیک کرو، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔